ہمارا رب اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، خوشی دینے والا اللہ ہے، غم دینے والا اللہ، جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے۔ پھر ایک کنفیوژن پیدا ہوا کہ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر معاذ اللہ جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا؟ تو پھر رب نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو نیکی اور بھلائی تم سے سرزد ہوتی ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ برائیاں تم سے سرزد ہوتی ہیں وہ تمہارے نفس کا اپنا قصور ہے۔ برائی کی نسبت قدرت کی طرف نہیں کی جا سکتی، برائی میں خود کا قصور، نیکی سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ یہاں ایک ذہن دے دیا گیا، اور وہ ذہن کیا ہے؟ تم کوئی بھی اچھا کام کرو اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اسے رب کا کرم سمجھو۔ کوئی بھی اچھا کام کرو اس میں اپنا کمال نہ سمجھو، اسے رب کا کرم سمجھو۔ اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور بہت صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ صبر ایوب مشہور ہو گیا، اور پروردگار جل جلالہ ان کے صبر سے اتنا راضی ہوا کہ فرمایا انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے۔ قرآن نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو مچل گئے۔ کبھی ہوتا ہے نا کسی کی تعریف کرو تو آدمی مچل جاتا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی مچل گئے اور تعریف کو سن کر اپنے رب سے کہنے لگے مولا میں نے کیسا صبر کیا نا، مچل گئے، میں نے کیسا صبر کیا نا۔ تو اب جواب سنیے میرے رب کا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائے؟ اگر میں توفیق نہ دیتا تو تم صبر کہاں سے کرتا؟ یہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی پہنچے۔ جب یہ انسان کے ذہن میں چیز رہے گی کہ میں کچھ بھی نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ترجمہ قرآن جب کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جب کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں لائے ہی نہیں، ابتدا ہی اللہ سے کر دیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا، میں کا لفظ نہیں۔ جب تک کہ اس راہ کے اندر میں کو نہیں مٹاؤ گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں کو مٹانا ہے، اور پھر اس میں کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے اسے بھی قرآن نے مینشن کیا۔ خود رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب تم لوگوں کو میری محبت کی طرف بلاتے ہو، میری توحید کی طرف بلاتے ہو، تو ذرا تم بتا دو نا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تم جو سارا کام کرتے ہو کس لیے کرتے ہو، ذرا یہ بھی لوگوں کو بتا دو۔ مولا تو جانتا ہے لیکن کہنے کے لیے فرمایا تم کہہ دو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور جینے مرنے کو منشن کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میں جی بھی رہا ہوں اللہ کے لیے اور مرنا بھی چاہتا ہوں تو اللہ کی محبت بھی اس دنیا سے۔ تو ابتدا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی طرف بلانے کی، ٹھیک ہے۔ اب جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلائے تو جیسے ہی بلانا شروع کیا جو بھی اللہ کو ماننے والے ہوتے جاتے وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی کے ممبر بنتے چلے جاتے۔ اب وہ سوسائٹی کے ممبر، ایک نئی سوسائٹی تشکیل پا رہی ہے مکہ مکرمہ میں۔ اب دشواریوں کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے ہی لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام اور کفر کا فاصلہ ہونے لگا، باپ بیٹے الگ ہو رہے ہیں، ماں بیٹے الگ ہو رہے ہیں، جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اتنا قیمتی عطر استعمال کرتے کہ مکے کی گلی سے وہ گزرے ہوتے تو لوگ کہہ دیتے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے، ان کا عطر کی خوشبو، ان کے عطر کی خوشبو اس طریقے سے گلیوں میں مہکتی رہتی، اور بہت قیمتی لباس وہ پہنا کرتے تھے، بہت قیمتی لباس۔ ان کی ماں کو اطلاع ملی کہ مصعب بن عمیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا، سختیاں شروع ہوئی۔ ماں نے کہا بیٹے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے پاس جتنے بھی قیمتی کپڑے ہیں چھین لوں گی، کھانا پینا بند کر دوں گی، عطر کے استعمال پر پابندی لگا دوں گی۔ تو قربان جائیے یہ جام توحید جو ہے نا، یہ اتنا عظیم جام ہے کہ جب یہ کوئی پی لیتا ہے نا پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا،
پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا ماں سب لے لے منظور ہے لیکن میں دین سے انحراف نہیں کر سکتا اور نہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکتا ہوں. سب کچھ چھین لیا گیا. ایک روز پھر ماں نے گھر سے نکال بھی دیا. حضرت مصعب ابن عمیر نکل بھی گئے اور کہیں سے تشریف لا رہے تھے. گرد آلود چہرہ تھا, بوسیدہ لباس تھا. صحابہ سے حضور نے فرمایا دیکھو کون آ رہا ہے. صحابہ نے دور سے پہچاننے کی کوشش کی. جب وہ قریب آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور یہ تو مصعب ابن عمیر ہیں. سرکار نے فرمایا کیا دور تھا اس کا, قیمتی کپڑے پہنا کرتا, قیمتی عطر استعمال کرتا, لیکن میرے رب کی محبت اور اس کے رسول کی محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. جب اس بوسیدہ لباس کو پہن کر حضور کے پاس آئے اور اس کے بعد طبیعت چاہی کہ ذرا چل کر ماں کی طبیعت تو دیکھ لوں ماں کیسی ہے. ماں کے پاس پہنچے ملنے کے لیے. ماں نے اسلام تو قبول کیا نہیں تھا. ملنے گئے تو ماں نے دیکھا تو دیکھتے کہ مصعب تیری حالت تو نے کیا بنا رکھی ہے, تو جب تک حضور کی غلامی قبول نہیں کیا تھا قیمتی کپڑے پہنتا تھا, اب دیکھ پھٹے پرانے کپڑے تجھے کیا دیا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کوشچن تھا ماں کی طرف سے, کیا دیا. قربان جائیے ان کے جواب پر. ارشاد فرماتے ماں تو یہاں مجھے بوسیدہ لباس میں دیکھ رہی ہے لیکن جنت میں ایسا لباس ملے گا جو دنیا سے کروڑوں گنا بہتر ہوگا. میں نے اپنے رسول کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا ہے. یہ سیکریفائس تھا, یہ قربانی اتنا حضور نے پلا دیا تھا. اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے جسے یہ جا. اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم اسقنی شراب محبتک, اے اللہ اپنی محبت کی شراب مجھے پلا دے. یہ دعا کرتے ہیں. تو پہلی چیز تھی توحید. لیکن توحید کو منوانے سے پہلے 40 ایئرز کی پوری لائف لوگوں کے سامنے رسول اعظم نے پیش فرمائی اور سب کا ایک ہی کہنا تھا صادق الوعد الامین. یہ 3 ٹائٹل میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, ان تینوں ٹائٹل کے اندر کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے. صادق, وعد, امین. الصادق, الوعد, الامین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئیڈینٹی یہ بنا کر کہ کبھی جھوٹ نہیں, کبھی وعدہ خلافی نہیں, کبھی امانت میں خیانت نہیں. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ پہچان بنا لی تو ایک جملہ میں یہاں پر عرض کروں گا توجہ کے ساتھ, خاص طور پر مبلغین بھی اس پر توجہ رکھیں کہ پہلے ذات منواؤ پھر بات منواؤ. رسول اعظم نے پہلے اپنی ذات منوائی اور پھر اپنی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منوائی. تو توحید ابتدا تھی. پھر اس کے بعد کہ تم اس ادھر ادھر کے راستے پر مت چلو, تمہارا ایک ایک عزم قیامت میں گواہی دے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف ان کو بلایا اور آخرت کی فکر انہیں عطا فرمائی. جب آخرت کے بارے میں انہوں نے سنا تو پھر ان کی زندگی میں بیلنس آ گیا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے رب قدیر جل جلالہ ناراض ہو جائے. اب رسول اعظم کے صدقے میں توحید, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فکر آخرت. اب جب یہ ساری چیزیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگی تو ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار. لیکن چونکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس تھا, اس ایکسپیرینس کے اندر کوئی بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے, کوئی بھی اسلام چھوڑ سکتا ہے. اور اسلام چھوڑنے کے لیے اور دعوت اسلام کو چھوڑنے کے لیے جو فارمولا اس زمانے میں اپنایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی. ایکسپیرینس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی گئی, آپ کو جتنی دولت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. عرب کی جس لڑکی سے, خوبصورت لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہیں اس سے شادی کرانے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ دین کا کام نہ کریں, اللہ کی طرف نہ بلائیں, اسلام کی دعوت پیش نہ کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, اور اگر تم کہو کہ میں دین کا کام چھوڑ دوں, میں سب ٹھکرا سکتا ہوں, دین کا کام نہیں چھوڑ سکتا. تو اب سرکار نے محسوس کیا, دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امت کو دین کے کام سے روکنے کے لیے جس طرح میرے ساتھ حربہ استعمال کیا گیا وہ حربہ استعمال کیا جائے گا. تو رسول اعظم نے سب سے پہلے صحابہ کی زندگی میں پیورٹی پیدا کی کہ کوئی بھی کام دولت کے لیے نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا ہے, اور محبت دنیا دل سے نکال. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بالکل صاف,
اب رسول اعظم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی، پیورٹی ان کے اندر پیدا فرمائی کہ تمہیں جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کرو گے اس کا اچھا کرو گے تو اجر ملے گا، برا کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ اب صحابہ کی سچویشن یہ ہوئی کہ ہر کام کے اندر اللہ کی طرف ان کی نظر رہتی، کوئی بھی کام اپنی ذات کے لیے قطعی طور پر نہ کرتے۔ اب آپ اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ اور ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں جو بھی دین کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے سمجھا جائے کہ ہماری لائف کے اندر پیورٹی ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اخلاص کسے کہتے ہیں، پیورٹی کسے کہتے ہیں؟ کتنی پیاری بات انہوں نے بتائی۔ ارشاد فرماتے ہیں اخلاص سے کام کرنے والے بندے کو چاہیے جو کہتا ہے کہ میں مخلص ہوں، اس کو دودھ پیتے بچے جیسا ہو جانا چاہیے۔ جو بچہ دودھ پیتا ہے نا اس جیسا ہو جانا چاہیے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اس سے مراد کیا؟ کہا دودھ پیتے بچے کو گالی دو اس کو فرق نہیں پڑتا، اور تعریف کرو تو بھی فرق نہیں پڑتا، اسے تو بھوک لگتی ہے تو ماں کے پستان کی طرف توجہ دے دیتا ہے۔ تو بس اگر کوئی شخص نہ تعریف کی فکر کرے اور نہ گالیوں کی فکر کرے، اس کی نظر تو بس ایک ہی ہو، میرے مولا تو راضی ہو جا، بس سمجھ لو کہ وہ بندہ پیورٹی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ یہ ہے پیورٹی۔ ہماری تعریف نہ ہو تو ہم دوسری جگہ جائیں گے نہیں، اور برائی ہو تو اس کو سلام نہیں کریں گے۔ خیر، یہ اس طرح سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ اب آئیے اتنی سی باتوں کے بعد، حالانکہ یہی ٹاپک بہت لمبا ہے، لیکن میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سوسائٹی کو یونائٹ کرنے کے سلسلے میں، اور سیسا پگھلائی ہوئی دیوار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی بنا دی تھی، کیسی محبت پیدا فرما دی تھی، اسے تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ پہلی چیز یونٹی کے سلسلے میں ضروری ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا خذ العفو، معافی کو اختیار کرو، حضور سے فرمایا جا رہا ہے۔ کیا چیز؟ بولیے، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سر کے اوپر سے بات جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ تو کیا چیز حضور سے فرمائے گی؟ خذ العفو، معافی کو اختیار کرو۔ یونٹی کے لیے سب سے پہلا فارمولا لیٹ گو کرنے کی عادت رکھنا ہے، عفو درگزر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے میں معاف کر دوں میری عزت چلی جائے گی، میں چھوڑوں گا نہیں۔ شوہر ہے تو بیوی کے معاملے میں کہتا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا، باپ ہے تو بیٹے کے معاملے میں کہتا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا، سوسائٹی کا کوئی ذمہ دار ہے تو سوچتا ہے کہ میں اگر بڑا ہو کر کے میں معاف کر دوں گا تو اس کی عادت بگڑ جائے گی۔ اس طریقے کی سوچ ہوتی ہے۔ اور کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں اگر معاف کر دیا تو میری عزت چلی جائے گی، کیا بزدلی لے کے معاف کر دیا اس نے؟ لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یونٹی کریش کیسے ہو رہی تھی، غزوہ احد کے واقعے کو لے لیجئے، بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو ایک پہاڑ پر کھڑا کر دیا، 50 صحابہ کی جماعت کو، اور فرما دیا یہاں سے کوئی اترے گا نہیں جب تک کہ میں نہ کہوں۔ اور اس طرف میدان جنگ کے اندر جنگ چل رہی ہے، اور جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کامیابی عطا فرمائی۔ موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو رہی ہے اور صحابہ کامیاب ہو گئے، ذہن سے بات نکل گئی یا خطائے اجتہادی ہو گئی، ادھر سے اترے۔ خالد بن ولید اسلام قبول نہیں کیے تھے، دور سے انہوں نے یہ مورچہ خالی دیکھا، حملہ کیا، جس حملے میں سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، اور تقریباً 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ کتنا بڑا نقصان، ایون یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اتنا بڑا لاس، اتنا بڑا لاس۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ کی مسٹیک پر ان پر سخت سرزنش کرتے، ان کو غلامی سے خارج کر دیتے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دیتے۔ لیکن خدا کی قسم جب میں قرآن کی اس آیت کو دیکھتا ہوں اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کے حوالے سے اللہ کا پیغام جب پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، کس طریقے سے اتنی بڑی غلطی کو معاف کرنے کے لیے رب فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے فاعف عنہم، میرے محبوب ان کی غلطی کو معاف کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ اور ہمیں، ہمارے سامنے کوئی غلطی کرے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا، لیکن دل میں ہمارے بات رہتی ہے، اور اگر ہمارے نہ رہے تو سامنے والے کے دل میں بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں معاف کیا بھی کہ نہیں کیا سچے دل سے۔ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر رب نے حضور سے فرمایا فاعف عنہم، ان کو معاف کر دو۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو،
یعنی جن سے غلطی ہوئی ان کو معاف بھی کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو، اور پھر قربان جائیے اور مزید مضبوطی کے لیے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے کاموں کے اندر مشورہ بھی لے لو تاکہ اطمینان ہو جائے کہ حضور نے معاف فرما دیا۔ اگر حضور معاف نہ فرماتے تو یونٹی بریک ہو جاتی، لیکن اتنی بڑی غلطی پر حضور سے فرمایا گیا معاف کر دو، اور پھر اس معافی کے بعد قرآن آگے کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ دیکھیں یہاں بھی سمجھنے کی بات ہے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے خاص سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پہلے فرمایا گیا ان کو معاف کرو، پھر فرمایا گیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، پھر فرمایا گیا ان سے مشورہ لو، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب دین کا کام کرو تو ان پر بھروسہ کرو۔ سمجھنے کی بات جو ہے نا وہ یہ، اس کے ساتھ ساتھ کہ جب تم دین کے کام کا ارادہ کرو یا کسی اچھے کام کا ارادہ کرو تو لوگوں پر بھروسہ مت کرنا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر لو، اس لیے کہ سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، رب ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ بھئی امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں۔ دعوت کے راستے میں بڑے سخت مراحل سے اللہ نے گزارا ہے۔ ہمارے پرانے ساتھی جیسے شفیق بھائی وغیرہ سب جانتے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد اقبال صاحب قبلہ، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ برطانیہ کی سرزمین پر دعوت کے راستے میں کتنے امتحان سے گزرنا پڑا۔ انڈیا میں بھی سخت امتحان تھا اور اس امتحان سے ہم گزر رہے تھے۔ ایسا ہوتا تھا آج کوئی ساتھ ہے، پتہ چلا کل وہ ساتھ چھوڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، ذہن کے اندر سوالات تو پیدا ہوں گے۔ تو میں نے ایک بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آتا کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے ساتھ نہیں، آج ساتھ میں ہوتا ہے کل چھوڑ دیتا ہے، پھر پتہ نہیں ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو حضرت یہ کیسے دین کا کام کیسے کریں؟ اب ان کا جملہ یاد رکھیے گا، زندگی بھر آپ کو کام آئے گا، زندگی بھر۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ عالی نسب ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں تو ممن ہوں، عالی نسب تو سید تو سب سے افضل و اعلیٰ۔ کہا اچھا آپ کے باپ دادا میں کوئی ولی گزرے ہیں؟ میں نے کہا ٹوٹا پھوٹا جو علم ہے اس کے اعتبار سے جو ولی کی ڈیفینیشن قرآن شریف میں ہے تو اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تو کوئی ہماری نظر میں نہیں۔ کہا آپ ولی ہیں؟ میں نے کہا میں تو ولیوں کے قدموں کی خاک ہوں۔ اب ان کا جملہ یاد رکھیے گا، میں خاص طور پر ذمہ داروں سے، دین کے کام کرنے والوں سے عرض کروں گا۔ انہوں نے فرمایا مولانا نہ آپ ولی، نہ آپ بڑے خاندان والے، نہ آپ کے دادا، نہ نانا ولی، کوئی بھی نہیں۔ امام حسین نوجوانان جنت کے سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، باپ ولیوں کا سردار، نانا نبیوں کا سردار۔ بولے قوم جب ان کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو آپ کیا ہیں؟ اس لیے جب بھی کام کرو قوم پر بھروسہ کر کے نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ بات زندگی بھر یاد رکھیے گا، اللہ پر۔ تو قرآن مقدس میں رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان کو معاف کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان سے مشورہ لو، اور جب ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر میں کیا دعا کروں؟ کہ معافی، شب قدر میں کیا دعا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو خود عفو ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم لوگ بھی شب قدر میں یہ دعا کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج گھر گھر میں یہی ہو رہا ہے، شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بعض تو بچے، بعض باپ، بعض ماں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھی یاد رکھیں سب سے بڑا فائدہ معافی کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معاف کر دیتا ہے تو ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، میرے جملے سائیکولوجیکل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، معاف کرنے والا ٹینشن میں نہیں رہتا، معاف کرتے ہی اس کا ٹینشن فنش۔ اس لیے کہ معاف نہیں کرے گا تو پلان بنائے گا کیسے ریونج لیں، اور معاف کر دے چھوڑو یار کیا کرنا ہے، آرام سے سو گیا۔ تو معاف کرنے میں جس کو معاف کرے اس کا فائدہ ہی نہیں، آپ کا بھی فائدہ ہے اس کا۔ تو معاف کر کے فری ہو جاؤ، اور معاف کرنے والے کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، ریونج لینے والے کی محبت نہیں، معاف کرنے والے کی۔ میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، ہم صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی پریشانی ہے اللہ کرم فرما دے، اللہ گناہ کرو، کیوں؟ جبکہ وہ قادر مطلق ہے، ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، پھر بھی ہم اسی کی طرف رجوع کیوں ہوتے ہیں؟
تو ہمارا دل کہتا ہے بڑا رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، اس لیے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اسی لیے خود فرماتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ اور ایک مقام پر تو اتنی عظیم بشارت عطا فرمایا نبی عبادی، میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تو سوسائٹی میں یونٹی پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلی چیز جو اختیار کرنی ہے، گھر کے اندر آج سے جس کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، چھوٹے بڑے سے معافی مانگیں اور بڑا دل کر کے معاف کر دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے گی، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ سرکار نے جو فرمایا وہ حق ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ